خواتین و حضرات، طبی مشوروں اور تحقیق کے حوالے سے مضامین آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج موضوع ہے سارس کا مرض کیا ہے؟ موت بن کر پھیلنے والی اس عجیب و غریب بیماری کا علاج اور اس کے روکنے کے لیے اور تدارک کے لیے انفیکشن کنٹرول کے اصولوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر اس کی ابتدا دوبارہ ہو تو عوام کو کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے؟ سارس مرض کی ابتدا 2003 میں ہوئی، جس کا علاقہ طلوع جنوبی چین کا ایک صوبہ ہے، جہاں دیہی علاقوں میں جانوروں اور انسانوں کے رہن سہن میں قریبی رابطہ رہتا ہے اور جہاں نکاسی آب کا انتظام بھی صحیح نہیں۔ یہ مرض کافی حد تک انفلوئنزا سے ملتا جلتا ہے اور انفیکشس یا متعدی ہونے کی وجہ سے وبائی شکل اختیار کر چکا تھا۔ سارس 2003 میں 30 ممالک میں پھیل چکا تھا، جس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے تھے اور تقریباً 270 مریض جاں بحق ہو گئے تھے۔ شرح اموات فی الحال تقریباً 6% اور صحت یابی کی شرح 94% تھی۔ چونکہ اب تک اس کا نہ علاج معلوم ہوا ہے نہ ٹیکے، اس لیے اس کے علاج کے لیے فی الحال انفلوئنزا کے علاج کا طریقہ ہی استعمال ہو رہا تھا اور روک تھام کو بھی اہمیت دی جا رہی تھی۔ ذرائع ابلاغ نے اس مرض کی ہلاکت خیزی کو اس قدر اچھالا کہ چین کا بالخصوص اور دوسرے ممالک مثلاً کینیڈا کا بالعموم معاشی نقصان ہوا۔ اسی لیے بعض حلقے اسے جراثیمی دہشت گردی کا نتیجہ قرار دے رہے تھے۔ اس بیماری کا جرثومہ وائرس انفلوئنزا کے کرونا وائرس سے ملتا جلتا ہے اور تبدیل پذیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نزلے کا علاج کیا جائے تو تقریباً 1 ہفتے میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر علاج نہ کیا جائے، صرف آرام کیا جائے، رقیق غذا دی جائے تو مریض 7 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی علاج طفل تسلی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ بے دوا علاج کے بنیادی اصول۔ انسانی جسم ایک خودکار حیاتی مشین ہے، جسے اگر مناسب بنیادی غذا، صاف پانی اور تازہ ہوا میسر آتی رہے اور انسان یہ اعتدال اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتا اور آرام کرتا رہے اور اس کا اخراجی اور اختراضی نظام ٹھیک ہو، تو بیماری اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ اگر کوئی خرابی آ بھی جائے تو جسم خود بخود اپنا قبلہ درست کر لیتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماریاں دراصل قوانین قدرت کی خلاف ورزی ہیں، بے اعتدالیوں، غلط کاریوں اور خواہشات کو خدا بنا لینے سے پیدا ہوتی ہیں۔ انسانی جسم بیمار ہونے سے قبل روحانی بیمار ہوتا ہے۔ یہ کیفیت طبیعت گری سے ظاہر ہوتی ہے۔ شاید اس کے پیش نظر کرسچین سائنٹسٹ، جو عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے، ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتا بلکہ دعا اور توبہ سے علاج کا قائل ہے، اور حضرت عیسیٰ کو شفا دہندہ اور مردوں کو جلانے والا سمجھتا ہے۔ علاج بے دوا کے ماہرین نیچروپیتھ علاج کے لیے ادویات، بالخصوص کیمیاوی ادویات کا استعمال نہیں کرواتے۔ قدرتی اشیاء استعمال ہوتی ہیں، بلکہ اخراجی اور اختراضی نظام کو متحرک کر کے داخلی صفائی اور حفظان صحت، خارجی صفائی، غسل، ٹھنڈی گرم سکائی، فاقہ، زود ہضم اور ہلکی غذا کا استعمال
چکنی مٹی کا لیپ، ورزش آبی اور آفتابی غسل جیسے طریقے استعمال کراتے ہیں۔ میانہ رو انسان میں قوت مدافعت امیونٹی بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے، لیکن انسان اگر نفسیاتی، ماحولیاتی، معاشی تفکرات کے دباؤ میں ہو تو اس کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور وہ بیماری کا اثر جلد قبول کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خاندان، ایک گاؤں، ایک شہر کے سب لوگ وبائی مرض میں مبتلا نہیں ہوتے۔ جو لوگ زیادہ کمزور قوت مدافعت رکھتے ہیں وہ جلد بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے چند داعی اجل کو لبیک کہتے ہیں، باقی لوگ لوٹ پوٹ کر تندرست ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ علاج کے بعد تندرست ہو جاتے ہیں وہ ادویات کے استعمال سے بھی بیماری دب جانے کی وجہ سے متفرق امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان تکالیف کو عرف عام میں دواؤں کی ذیلی اثرات یا سائیڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ قصیر المیعاد یا طویل المیعاد ہو سکتے ہیں۔ سارس کے علامات اور پھیلاؤ۔ سارس کے تشخیصی علامات میں سب سے پہلے طبیعت میں کمزوری جو وائرس کے داخل ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ انکیوبیشن کا دورانیہ 3 سے 10 دن ہوتا ہے۔ گلے میں خراش کا احساس ہوتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، ناک سے گاڑھی سفید اور رنگدار اور آنکھوں سے آبی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ بھوک غائب ہو جاتی ہے، عضلات، مسلز اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، خشک کھانسی ہوتی ہے، سانس رکنے لگتی ہے، تنفس میں ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے نمونیا میں، سینے میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات آکسیجن کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ مریض کو بخار 104 فارنہائٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ بخار اتارنے کے لیے ادویات دی جاتی ہیں جو قدرتی علاج کے اصول کے منافی ہے۔ علاوہ ازیں مریض کو کانسٹیپیشن یا قبض بھی ہو سکتا ہے اور اسہال یعنی ڈائریا کی شکایت بھی۔